السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نساء کی 19 نمبر آیت سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، نساء کرہن، عورتوں کے زبردستی، یعنی کہ اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے والے سبق میں، کہ اس ٹائم پہ عرب معاشرے میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شوہر کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے اور اس کی حقیقی ماں کے علاوہ اور جو مائیں ہوتی تھیں ان سے لڑکے شادی کر لیا کرتے تھے یا ان کو اپنے انڈر میں لے لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہی رواج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، کہ تم زبردستی ان سے وہ کر لو، ان کو اپنے انڈر میں لے لو۔ پھر دوسرا آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ عورتوں کے حق کو کھا لیا کرتے تھے، عورتوں کو حق نہیں دیا کرتے تھے۔ تو دوسرا اس کا معنی کیا ہوا کہ اے ایمان والو، کہ نہیں تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ یا ان کا مال کھا جاؤ یا ان کو مال وراثت میں حق نہ دو۔ تیسرا معنی اب آپ سمجھیں، دو معنی آپ کو ہر جگہ پتہ چل جائیں گے۔ ایک دوسرا معنی یہ دیا جاتا ہے اس میں کہ تم زبردستی عورتوں سے نکاح مت کرو، کیونکہ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اور اگر تم عورتوں سے زبردستی نکاح کرو تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور کئی معاملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو خارج کر دیا تھا، یعنی کہ فسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا ایسے نکاح کو، اگر زبردستی آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح میں کیا ہوتا ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کا زبردستی کسی نے نکاح کر دیا تو اس کو وہ آٹومیٹکلی ختم کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پھر وہ طلاق ولاق کا کوئی پروسیجر نہیں ہوگا، وہ فسخ ہو جائے گا نکاح، اگر زبردستی نکاح ہوا ہے۔ تو اللہ یہاں تینوں معنی آپ کو بتا دیے۔ تو اب دیکھیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے کہ تم وارث بن جاؤ یا نکاح کر لو کس سے، عورتوں سے زبردستی، ٹھیک ہے۔ ولا تعدلوہن، اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبون، تاکہ تم لے لو، بعد ہی بعض ما آتیتم، جو دیا تم نے ان کو، الا مگر ان کے یہ یاتینا، کہ وہ لے آئیں بے فاحشتن، بے حیائی کو، مبینہ، کھلی۔ یہ بھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عورت کو کتنا بھی آپ نے دیا ہو وہ آپ نہیں لے سکتے، چاہے آپ نے زمینیں نام کر رکھی ہوں، چاہے مکان نام کر رکھے ہوں، چاہے کتنا زیور دے رکھا ہو، آپ واپس نہیں لے سکتے اس عورت سے۔ ایک شرط ہے بس، صرف وہ شرط کیا ہے کہ اگر وہ عورت کوئی بے حیائی کا کام کر لے، یعنی کہ زنا کر لے، اور وہ بھی ظاہر ہو جائے، مبینہ، یعنی کہ کھلی ہو جائے، سامنے آ جائے، یہ نہیں کہ آپ الزام لگا دیں کسی پر بھی، کسی بھی عورت پہ الزام نہیں، اگر وہ مبینہ ہو جائے، بالکل ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ثابت ہو جائے، اگر وہ بے حیائی ثابت ہو جائے یا واضح ہو جائے تو یہ شرط ہے کہ آپ اس سے مال لے سکتے ہیں جو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شرط ہے بس یہ، وعاشروہن، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ فإن، پھر اگر، کرہتموہن، کہ تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، ایک چیز کو، ویجعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کر دے اللہ تعالیٰ، فیہ، اس میں، خیرن کثیرا، بھلائی بہت سی۔ اب ایک اور کیا کہتے ہیں نا، شادی شدہ زندگی کو بچانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ۔
ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے زبردستی نکاح ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نکاح کر لیا آپ نے تو اب کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے سے بسر کرنا ہے۔ اگر بے حیائی بالکل کھلم کھلا کر ہی دے وہ، تو پھر آپ طلاق دیں گے یا کچھ اور معاملہ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر زندگی بسر کرو بھلے طریقے سے اس عورت کے ساتھ، معروف کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں بہترین ہو، سب سے اچھا طریقہ ہو، اس طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور اگر تمہیں ناپسند ہو ان میں سے کوئی ایک چیز، یعنی کہ کوئی عادت پسند نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور چیز پسند نہیں آ رہی ہے عورت کی، تو اسے نظر انداز کرا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک چیز کو نظر انداز کرو یا تمہیں ناپسند ہو ایک چیز، پر تم اس کی بھلائی پہ نظر رکھو کہ اگر ایک خراب ہے تو 10 خوبیاں بھی تو ہیں، تو اس خوبیوں پہ اگر نظر رکھو گے تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کر دے گا اس میں بہت سی بھلائی۔ جعل کیا چیز ہوتی ہے، آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو اگر آپ دیکھیں گے نا ایک ترتیب کے حساب سے، تو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا امر۔ آپ یاد کر لیں، میں بار بار اس کو نوٹ ڈاؤن کروں گی ویسے، کہ سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا امر۔ امر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ارادہ کرا کوئی چیز کا، ٹھیک ہے، بالکل ابتدائی شکل۔ سیکنڈ کیا ہوگا، کن فیکون، جو آپ نے پڑھائی ہے اور آپ کو سب کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تھرڈ کیا ہوتا ہے، خلقہ، کہ وہ اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو وہ اب سامنے آ گیا۔ پھر نیکسٹ سٹیج کیا ہوتی ہے، جعلہ۔ جعلہ کیا ہوتی ہے کہ ایک نظام کے میں باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک نظام قائم کر دیا۔ جعلہ میں نظام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک چیز بنا دے گا یا اس میں بہت ساری بھلائیاں نکال دے گا۔ یہ ایک بہترین سمجھ لے گولڈن ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ کسی میں بھی، سب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاک صاف ہے، سب میں کچھ کمیاں برائیاں ہوتی ہیں۔ تو برائیوں کو نہ دیکھ کر، کمیوں کو نہ دیکھ کر ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، اور ان خوبیوں پہ اگر آپ نظر رکھیں گے اور برائیوں کو اگنور کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اور سمجھ لیں ازواجی تعلقات میں بہترین طریقہ یہی ہے جس سے کہ گھروں میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت برائیوں پہ ہی نظر رکھیں گے، ہر وقت ٹوکا ٹاکی ہی کرتے رہیں گے، ہر وقت اس کی کمیاں ہی گناتے رہیں گے، تو محبت پروان نہیں چڑھتی، محبت پھر وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے۔ محبت جب ہوگی جب جا کے سکون آئے گا، اور سکون کا پھر سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ میں بھی دیکھیں کہ ہم میں بھی تو کتنی کمیاں ہیں پر خوبیاں بھی ہیں۔ تو آپ ایک طرز عمل یہی پیش کریں گے گھر میں، تو کیا ہوگا، بیوی کے دل میں بھی محبت ہوگی، اور آگے والی نسلیں جب دیکھیں گی یہ چیز تو وہ بھی یہی کریں گی کہ برائیوں کو اگنور کرنا ہے اور اچھائیوں پہ نظر رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ برائیاں بھی دھیرے دھیرے کم کر دیتا ہے۔ سمجھ لیں اگزامپل دیکھ لیں، کسی عورت کو بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت غصہ آتا ہے، اب کیا کریں، آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں بہت غصے والی ہے، بھائی یہ تو بہت ہی وہ ہے، بدتمیز ہے، یا وہ کچھ بھی ایسے ہر وقت یہی کہتے رہیں۔ پر اس کے برعکس جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دیا، تو آپ اگر یہ کہیں کہ غصہ تو آتا ہے پر دیکھو تم میں یہ خوبی بھی تو ہے، اس کو خوبیوں کی طرف اس کو مائل کریں، خوبیاں خود بھی دیکھیں، اس کو بھی دکھائیں، تو اور اچھے برتاؤ کریں گے تو پھر بتائیں وہ غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہترین طریقہ ہے یہ کسی چیز کو سدھارنے کا، صحیح کرنے کا۔ تو یہاں پہ لکھ لیں، پھر انڈر لائن کر لیں کہ کیا کہتے ہیں نا، ایک فارمولے اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن میں، یہاں پہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو چلیں، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اس کو اگنور کر کے اس کی اچھائیوں پہ اگر آپ نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیرن کثیرہ، بہت خیر، کثیر خیر بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، یعنی کہ وہ خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ کر کے دیکھیں اب یہ چیز، یہ بچوں کو سدھارنے میں بھی یہی چیز فارمولہ لگے گا، اور گھر میں سکون حاصل کرنے میں بھی یہی فارمولہ لگے گا، ٹھیک ہے۔
پھر اب آگے دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اور اگر تم ارادہ کرو تبدالہ بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکانن جگہ سے، یعنی کہ اگر تم اس بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، زوجن بیوی کو، وآتیتم تو دے دو تمہیں، احداہن اس میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، فلا تو نہ تاخذو تم لو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اگر تم نہیں کر پا رہے ہو یہ چیز، ٹھیک ہے، اور اب آپ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ بیوی کو بدلنے کا، تو اگر اب بیوی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ آئے پتہ ہے کس نے کوٹ کری تھی ایک ٹائم پہ؟ ایک بار حضرت عمر، اس ٹائم پہ سمجھ لیں حضرت عمر کے ٹائم پہ لوگوں نے زیادہ مہر لینا شروع کر دیا، تو حضرت عمر کے پاس یہ شکایت پہنچی ہے، تو حضرت عمر نے ایک خطبے میں کھڑے ہوئے اور باندھنا چاہا مہر کی رقم کو کہ بھائی اتنے ہی مہر دی جائے گی، تو وہاں پر ایک عورت اٹھی اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو نہیں لے سکتے، قنطار ڈھیروں مال دیا ہو تو وہ تو آپ کی چوائس ہے، آپ ڈھیروں مال دیں اپنی بیوی کو، آپ اسے کسی باؤنڈری میں نہیں باندھ سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، اور انہوں نے اپنی یہ چیز واپس لی، یہ بات کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز سے آپ کو کئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہے کہ شخصیت کے حساب سے تھوڑے سے زیادہ سخت تھے، انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ اے عورت تو کیوں بولی یہاں پہ ان سب مردوں کے سامنے، بولا انہوں نے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ بالکل عورت کچھ بولے ہی نہ، گونگی بن جائے، بالکل اپنی کوئی بات رکھ نہ سکے، یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھیں عورت کو، آپ شروع سے دیکھیں، آپ یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، عورت کو مضبوط کیا گیا ہے، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے ایموشنلی ہو، ہر جگہ اسے مضبوط کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس والی آیت سے پہلے آپ نے ایموشنلی پڑھا تھا نا، اس کو ایموشنلی کرا گیا کہ اچھا کمیاں ہیں اسے نہ اجاگر کرو، اچھائیوں کو دیکھو، پھر مہر دو، سب سے پہلے مہر دو، تعلق قائم کرنے سے پہلے مہر دو۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اور ہم نے جب دین سے دور ہوئے یا قرآن سے دور ہوئے تو جو روایتوں میں باتیں آتی ہیں بس اس کو سمجھ کے بس ایسے سمجھتے ہیں کہ بس عورت تو سر نہ اٹھائے، بولے نہ، بس ایک جگہ کونے میں پڑی رہے، بالکل ایسا کر دیا، کچھ پڑھے لکھے نہیں، کچھ نہ کرے۔ اسلام میں یہ چیز بالکل قطعاً خلاف ہے اسلام کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو مت روکو نماز میں آنے سے، یہاں کیا ہے، نمازوں سے بھی دوری، سب کچھ بالکل بالکل نظام خراب کر دیا، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، مرد حضرات بھی مسجدوں سے دور ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہمارے مائیں جاتی تھی، پھر بچے کوئی جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو ضروری تھا، بالکل فرض تھا، وہ بھی دور ہو گیا۔ تو قرآن آپ کو ایک صحیح طریقہ، بیلنس طریقہ سکھاتا ہے، نہ تو بالکل اپنی حدود کراس کی جائیں، اور نہ ایسا کہ بالکل آپ سمجھ لیں انسان کا رتبہ ہی ختم کر دیتے ہیں عورت کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ اگر بیوی کو جو دے دیا ہو، تم میں سے ڈھیروں مال دیا ہو، تو تم اسے کچھ نہیں لے سکتے اس عورت سے طلاق کے ٹائم پہ یا اس کو چھوڑنے کے ٹائم پہ، کہ نہیں اب تو میں چھوڑ رہا ہوں، تم میں اتنی کمیاں ہیں، سارا مال دو مجھے، جو آج ہمارے معاشرے میں چلتا بھی ہے۔ اور وہاں پہ کیا کہا تھا، معروف طریقے سے، طلاق کے قانون میں آپ پڑھو گے تو معروف طریقے سے کرنا ہے، اچھے سے بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ طلاق دی جائے گی۔ یہاں پہ ہے ہی نہیں، کوئی رواج ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کیسے دینی ہے طلاق۔ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے ہدایت لینا ہی نہیں چاہا اس سے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ کوئی بھی کچھ بھی مان نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اتاخذونہ، کیا تم لوگے اس کو،
بہتانن الزام لگا کے، و اسمن اور گناہ مبینہ کھلے۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کچھ مال نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لے، مبینہ فاحش کر لے، مبینہ، یہ بتائی تھی نا ابھی حالت۔ تو اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا الزام لگا دیتے ہیں ہم اس پہ، بہتان لگا دیتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں مال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی فحش کا کام کر لے تو پھر لے لو مال اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کیا تم ان سے لوگے مال کو؟ لوگے کیا کر کے؟ بہتان لگا کے، الزام لگا کے۔ اور بہتان کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ اور ظلم عظیم، کسی پہ بہتان لگا دینا۔ ایک بار کسی نے کہا کہ اگر ہم کسی کی بات کسی سے بولتے ہیں اور وہ اس میں ہے تو یہ غیبت کیسے ہو جائے گی؟ وہ کیسے ہو جائے گی غیبت کرنا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ بات ہے اس میں تو وہ تو ہو گئی غیبت، اور اگر وہ بات ہے ہی نہیں اس میں اور آپ نے کہہ دی تو وہ کیا ہو گئی؟ بہتان۔ اور بہتان کیا ہے؟ ظلم عظیم، کسی پہ الزام لگا دینا۔ اور کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ کہ مال ہڑپ کر لیا جائے اس عورت سے، کہ یہ روئے گی دھوئے گی، اس کو ہٹا دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں خاندان میں، بس ہم اس سے مال لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسے لے سکتے ہو تم اس پہ مال الزام لگا کے؟ اور یہ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اسمن، گناہ ہے، مبینہ کھلا۔ دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ کسی کو بدنام کر کے، کسی پہ بہتان باندھ کے حاصل کیا ہوگا؟ اور آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اب وہاں پہ آیا تھا فاحشہ مبینہ، بینہ، کھلی طور پہ، تو وہ کیا میں نے آپ کو بتائی؟ ثابت شدہ ہو، کوئی اگر کسی نے دیکھا ہو جب بات کرے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی آگے بھی آئے گا کہ 4 گواہ لے کے آنے ہیں، جس نے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو، جب جا کے آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی عورت کی عصمت کو پروٹیکٹ کرا ہے، اور آج آئے دن ہر بات میں لوگ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اپنی بیویوں پہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اور پھر رشتہ دار بھی ساتھ دیتے ہیں، پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، وہ اڑاتے رہتے ہیں خبریں۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ پھر الزام ہو گیا نا کھلے طور پہ۔ آپ نے کسی کی برائی جو اس میں ہے ہی نہیں اور آپ نے بیان کر دی، اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں اور اپروو کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اسم مبینہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لوگوں کو، وقد، حالانکہ تحقیق، افدا، پہنچ چکا، بعضکم، تم میں سے بعض، الی بعضٍ، بعض کو، وَأَخَذْنَا، اور لے چکی، منکم، تم میں سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس طرح تم لوگ اس عورت پہ الزام لگا سکتے ہو جب کہ تم نے آپس میں صحبت کر لی یا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے، تم نے عہد کرا، یعنی کہ نکاح کی عہد کی بات ہو رہی ہے، جب تم نے نکاح کرا، پختہ عہد کرا، اور تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے، تو پھر کس طرح تم کسی پر بہتان باندھ سکتے ہو؟ سوچیں ذرا، کہ بیوی بن گئی ہے اور آپ نے اسے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اس کے بعد تم کیسے کسی پر الزام لگا سکتے ہو؟ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیفا، کس طرح کر سکتے ہو تم کام؟ یعنی کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا اور تم نے یہ کام کرا۔ کس طرح کر سکتے ہو تم کسی پہ الزام لگا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ نکاح دیکھ لیں، نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا منکم میثاقاً غلیظا، تم نے پختہ عہد لیا تھا اور اس کے بعد تم یہ کام کرتے ہو۔ ولا تنکحوا ما نکح، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکح، جس سے نکاح کر چکے، آباؤکم، تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما قد سلفا، تحقیق جو گزر چکا، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی کا کام، ومقتا، اور دشمنی کا سبب، وساء، اور برا، بہت برا، راستہ ہے، سبیلا، راستہ ہے۔ اب میں نے ابھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی نا کہ عرب معاشرے میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی باپ کسی کا مر جائے اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اصل ماں کو چھوڑ کر، حقیقی ماں کو چھوڑ کر اوروں سے وہ نکاح کر سکتے تھے، یا اپنے وراثت میں وہ بڑھتی تھی باقاعدہ لڑکوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ یعنی کہ تمہیں نکاح نہیں کرنا جس سے کہ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں،
عورتوں میں سے، مگر تحقیق جو گزر چکا تو گزر چکا. یعنی کہ اگر کوئی غفلت میں یا جہالت میں یا پتہ نہیں تھا، ابھی آیا ہے نا، اس میں تو اب قرآن اترا ہے تو اب آئے ہیں احکام، اس سے پہلے یہ معاشرے میں عام تھا. تو اب جس نے کر چکے تو کر چکے، تحقیق جو گزر چکا گزر چکا، اب نہیں کرنا کام یہ. انہو کیوں نہیں کرنا یہ کام؟ بے شک یہ کام کیا ہے؟ فاحشہ ہے، یعنی کہ یہ بالکل کھلی بے حیائی ہے، اور کیا ہے؟ دشمنی کا سبب ہے. یعنی کہ اس سے کیا ہوں گی؟ دشمنیاں وجود میں آئیں گی. وساعت، اور یہ کیا ہے؟ بہت برا رستہ ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جن عورتوں سے کیا کرا تھا؟ تمہارے باپوں نے شادی کری تھی. ٹھیک ہے، اب آپ کا آئے گا نیکسٹ اس کا، حرمت، حرام کر دی گئی، یعنی کہ ان عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے پختہ ایک نیم بنایا، یا ایک قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں. ٹھیک ہے، تمہاری مائیں کیا ہے؟ ان سے شادی نہیں کر سکتے. پھر وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے. واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبناتکم، اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھانجیاں. وبناتکم، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بہن کی بیٹیاں. وامہاتکم، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی کہ وہ مائیں جو کہ تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں. ٹھیک ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ، رضاعت سے، یعنی کہ جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں بھی حرام ہیں. یعنی کہ جیسے کہ اصل بیٹیاں ہوتی ہیں حرام، اسی طرح رضاعتی رشتے بھی بالکل ویسے چلتے ہیں. بہن بھائی یہ سب چیزیں بالکل ایگزیکٹ حقیقی کے حساب سے چلتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تمہاری رضاعتی بہنیں، ان سے نہیں کر سکتے شادیاں. وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَاؤُهُمْ، اور تمہاری مائیں، تمہاری بیویوں کی. ٹھیک ہے، تمہاری پتنیوں کی مائیں، یعنی کہ تمہاری ساسیں. وَرَبَائِبُكُمْ، اور ماں کی بیٹیاں پچھلے شوہر سے، یعنی کہ اگر کسی عورت نے کسی دوسرے سے شادی کری ہے تو پہلے شوہر کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جن عورتوں سے فی فجورکم من نسائی، اور جو تمہاری جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں. ٹھیک ہے، جو تمہاری پرورش میں آئیں، یہ وہی ہیں کہ جو کہ پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی حرام ہیں. اللاتی دخلتکم بہن، یہ وہی ہے صحبت جس سے کری ہو اس کی. فَإِلَّمْ، پھر اگر لم تکونوا، کر چکے ہو، تم دخل، بہن، ان پر، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر. یعنی کہ اگر کسی سے شادی ہوئی اور اس سے صحبت نہیں ہوئی ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہیں پھر وہ حرام نہیں ہوں گی. اگر صحبت کر چکے ہو تو پھر وہ حرام ہوں گی. وحلالکم، اور بیویاں تمہاری، ابناؤ کو، تمہارے بیٹوں کی، یعنی کہ بہویں. ٹھیک ہے. الذین، وہ جو، من اصلابہم، جو تمہاری پشت سے ہو، یعنی کہ حقیقی بیٹے، منہ بولے بیٹے نہیں، حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ حرام ہیں، اور منہ بولے بیٹوں کی بیویاں نہیں ہیں حرام. وَإِنْ، اور یہ کہ تجمعوا، تم جمع کرو، بینکم اختین، دو بہنوں کے درمیان، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. یعنی کہ دو بہنیں ایک گھر میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیم، غفور الرحیم. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں تو آ گئیں آپ کی، مائیں، پھوپھیاں، نواسیاں، بہنیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی ماں، رضائی بہنیں، ساس، سالی، سوتیلی بیٹی، بہو، دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ سب چیز ہو گئی. ایک آپ کو تھوڑا سا آپ رضائی رشتہ سمجھ لیں. رضائی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے کبھی بچے نے گھوٹ پی لیا ہے، کچھ نہیں. رضائی بھی رشتہ جب قائم ہوتا ہے جب آپ اجازت سے
किसी को दूध पिलाएं, ठीक है, इजाज़त दे दी उसने, फिर आप दूध पिला रहे हैं। और दूध भी ऐसा नहीं है कि एक टाइम पिला, थोड़ा सा बस मुंह लगा लिया हो गया। एक तो पेट पूरा फुल पेट भर के पिए दूध जब रज़ाई माँ होगी। दूसरा ये कि एक नहीं 3 दफ़े पिया हुआ हो दूध तो रज़ाई माँ होगी वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है रज़ाई का कि ऐसा होता है कि ज़रा सा मुंह लगाया बस आप सोचते हैं कि रज़ाई हो गई, ये बहनें मेरी असल बहनें हो गई, ऐसा नहीं। ये पूरी इजाज़त के साथ इसका पूरा एक कानून बयान होता है रज़ाई रिश्तों वाला, कि पहले तो क्या है, परमिशन होगी, परमिशन के बाद इतना दूध पिए कि वो उसका पेट भर जाए बच्चे का, यानी कि अच्छा खासा। फिर दूसरा एक नहीं 3 दफ़े पिए, ठीक है। बहुत सारे उलेमा और भी इसमें शराइत डालते हैं, मोटी मोटी ये चीज़ें शराइत हैं इसमें। तो क्या चीज़ समझ में आई है आपको, ये कि इन लोगों से आप रिश्ता नहीं कर सकते, इसके अलावा आप हर एक से शादी कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं यहाँ पे। चलें, आज आप ये आपका 4 पारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आप 5 पारा मुहसनात स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन।